کہ آپ لوگوں کو آج کل رات کو قیام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس کا اطلاق سارے نیک اعمال پر ہوتا ہے یا پھر کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر میں کوئی بھی نیک عمل کرتے رہیں تو اس کا اجر کئی لاکھ گنا زیادہ ہو جائے گا، یا یہ فضیلت یا یہ بشارت صرف چند اعمال پر ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ شیخ صالح العثیمی ہیں، ایک عالم ہیں بہت بڑے فتویٰ کمیٹی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلۃ القدر میں اعمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیے جانے والے اعمال ان 1000 مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ یعنی جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اس فضیلت کا اطلاق سارے اعمال پہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو۔ جن اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص اعمال ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام، رات کو کھڑے ہو کر یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں، جیسے آج کل آپ نماز کے اذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروعی دعا سے کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ تو 3 اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں۔ یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہے؟ قیام اللیل، یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلی دی نماز کویلی دی ٹکرا، تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے۔ تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود، اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے، یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے۔ یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معافی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز ہے کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، کچھ عمل ہوتے ہیں یک طرفہ، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے، اب وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لی، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہو، اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اور باقی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتا اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27 کو نکاح کرنا ہے، یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیے۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کرے، اپنا فرض ادا کریں، اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیا تھا 27 کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے؟ یہ ہم نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لاد لیے، اور پھر ہوتا گیا ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے، دوسرے صرف اور صرف اس کی اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے، پیروی شروع کر دیتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت میں بھاری ہے، اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں، اور برکت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سوال ہے کہ لیلۃ القدر باقی رہتی ہے مطلع الفجر تک، تو طلوع فجر جو ہے وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
यानी जब फजर की खूब फूट जाती है, यानी जो ही फजर की अजान हुई तो वो रात खत्म हो गई, फजर शुरू हो गई। अब ये हत्ता मतलल फजर, तुलुए फजर तक है इसका वक्त। लैलतुल क़द्र में इबादत गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत का बायस है। अन अबी हुरैरा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, ये जो क़याम का लफ्ज़ है ये काबिल गौर है, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी रातों की बेहतरीन इबादत तवील नमाजें हैं, लंबा क़याम है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये अलग बात है कि जिन लोगों को नमाज न पढ़ना हो फिर वो बैठ के कुछ ज़िक्र अस्कार करते रहें, लेकिन सारी नेकियों में से बेहतरीन नेकी जो इस रात में की जा सकती है वो तवील क़याम। लैलतुल क़द्र की सआदत से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब है। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाला दख़ल रमज़ान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा अश-शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल ख़ैर कुल्लह व ला युहरमु ख़ैरुहा इल्ला महरूमुन। रवाहु इब्न माजा। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। यानी जिसने ये चांस मिस कर दिया कि एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर, तो फिर उसने कितना बड़ा मौका ज़ाया किया, कितना बड़ा नुकसान किया। नीस फरमाया लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है, यानी जो किस्मत वाले हैं वो इसको पा लेते हैं और बाकी महरूम रह जाते हैं। और पाता कौन है? जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जो तलब रखता है। लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करनी चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला तहर्रउ लैलतुल क़द्र फ़िल वित्र मिनल आश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि खास तौर पर ताक रातों में इह्तिमाम के साथ इबादत होनी चाहिए और सिर्फ 27वीं पर ही इक्तिफा नहीं करना चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने अहल व अयाल को इबादत के लिए खुसूसी तरगीब दिलाना मसनून है। यानी सिर्फ खुद नहीं, बच्चों को, घर वालों को, औरों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, जैसे मैं आपको तवज्जो दिला रही हूँ। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फ़ी गैरिही। रवाहु इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दिनों की निस्बत इबादत में ज़्यादा कोशिश फरमाते। अगर लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो ज़्यादा फोर्सफुल है। यज्तहिदु कोशिश करते, मेहनत करते, फ़िल अश्रिल अवाखिर आखिरी अशरे में, माला जो नहीं, यज्तहिदु वो कोशिश करते थे, फ़ी गैरिही उसके सिवा किसी और में। यानी पूरे साल की इबादत एक तरफ और इस आखिरी अशरे की इबादत एक तरफ, यानी इतनी ज्यादा आपकी तवज्जो इस अशरे में इबादत की तरफ होती थी। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, कमर बांध लेते, जैसे हम कहते हैं ना कमर कस लो। रातों को जागते और अपने अहलो याल को भी जगाते, यानी घर वालों को भी साथ शरीक करते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। आखिरी अशरे की तमाम रातों में जागने की फुर्सत न पाने वालों के लिए लैलतुल क़द्र का भरपूर सवाब हासिल करने के लिए 2 अहम हदीस, यानी अगर किसी में इतनी हिम्मत ना हो या ऐसी मसरूफियत और मजबूरी हो कि पूरा आखिरी अशरा इत्काफ नहीं कर सकते या खास इबादत नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करें। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ़ कुतिब लहु क़ियामु लैलतिन। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یعنی تلاوت سے مراد صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت ہوتی تھی آپ کی۔ رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا عمل بند نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دہرا لیں، کسی کو سنا دیں، کچھ کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو ہے افضل ترین عبادت ہے، یہ کبھی نہ بھولے آپ کو۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی، تو اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جس سے سارے فائدہ اٹھاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ دعا پڑھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے افضل ترین عبادت اگرچہ لمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراویح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے، یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی، پھر آپ بیٹھ گیا، بیٹھ کے کیا پڑھے؟ پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمے کے ساتھ دہرا لیں، حق تلاوت ہی کریں، اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں، ہر قسم کی دعائیں، لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب؟ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو آج کل رات کو قیام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس کا اطلاق سارے نیک اعمال پر ہوتا ہے یا پھر کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر میں کوئی بھی نیک عمل کرتے رہیں تو اس کا اجر کئی لاکھ گنا زیادہ ہو جائے گا، یا یہ فضیلت یا یہ بشارت صرف چند اعمال پر ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ شیخ صالح العثیمین ہیں، ایک عالم ہیں بہت بڑے فتویٰ کمیٹی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلۃ القدر میں اعمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو
وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیے جانے والے اعمال ان 1000 مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی. یعنی جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی اس فضیلت کا اطلاق سارے اعمال پہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو. جن اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص اعمال ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام. رات کو کھڑے ہو کر یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے. تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جو قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں. جیسے آج کل آپ نماز کے اذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں. آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں. اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا. تو 3 اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا. تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں. یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں. لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہے؟ قیام اللیل. یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال. ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جس سے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کویلے دی ٹکرا. تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے. تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام. بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود. اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین. قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے. یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے. یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے. اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. ابن رجب کہتے ہیں آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے. یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے
ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معافی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے، لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو، دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز ہے کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ عمل ہوتے ہیں ید کرپا، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے، اب وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لی، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہو، اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اور باقی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتا اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27 کو نکاح کرنا ہے، یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیے۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کرے، اپنا فرض ادا کرے، اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیا تھا 27 کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لاد لیے، اور پھر ہوتا گیا ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے، دوسرے صرف اور صرف اس کی اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے، پیروی شروع کر دیتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت میں بھاری ہے، اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں، اور برکت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سوال ہے کہ لیلۃ القدر باقی رہتی ہے مطلع الفجر تک، تو طلوع فجر جو ہے وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب فجر کی خوب پھوٹ جاتی ہے، یعنی جو ہی فجر کی اذان ہوئی تو وہ رات ختم ہو گئی، فجر شروع ہو گئی۔ اب یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے اس کا وقت۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے،
اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جیسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہدو کوشش کرتے، محنت کرتے، بالعشر الاواخر آخری عشرے میں، ما لا جو نہیں، یجتہدو وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔
रमज़ान मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तिलावत कुरान और इन्फाक फी सबीलिल्लाह फरमाया करते थे। यानी नमाज के बाद दो मजीद नेकी के काम क्या हैं? कुरान का कसरत से पढ़ना, और तिलावत का माना आप समझते हैं अच्छी तरह, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना। यानी तिलावत से मुराद सिर्फ खत्म पे खत्म करते जाना नहीं, बल्कि समझ समझ के पढ़ना भी। अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास बिल खैरि व कान अजवद मा यकूनु फी रमज़ान हिन यल्काहु जिब्रील व कान जिब्रील अलैहि सलाम यल्काहु कुल्ल लैलतिन फी रमज़ान हत्ता यंसलिख यअरिदु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान फ़इज़ा लक़ियहु जिब्रील अलैहि सलाम कान अजवद बिल खैरि मिन अर्रीह अल मुरसलति मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, लेकिन रमज़ान में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप और भी ज़्यादा सखी हो जाते। यानी आम दिनों की निस्बत ज़्यादा सखावत होती थी आपकी। रमज़ान में हज़रत जिब्रील हर रात आपसे मिला करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते। इससे क्या पता चल रहा है? सीखने सिखाने का अमल बंद नहीं कर देना चाहिए। एक पूरे सिपारे का तर्जुमा बैठ के आप दोहरा लें, किसी को सुना दे, कुछ कर लें, उससे क्या होगा? सबक भी पक्का हो जाएगा और ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जिब्रील से मुलाकात करते और रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते थे। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना जो अफजल तरीन इबादत है, ये कभी ना भूले आपको। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आपकी सखावत तेज हवाओं से भी ज्यादा बढ़ जाती। तेज आंधी जब चलती है तो हर चीज उसकी जद में आ जाती है। तो इसी तरह आपकी सखावत ऐसी होती कि जिससे सारे फायदा उठाते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। लैलतुल क़द्र में ये दुआ पढ़ना मसनून है, यानी खासतौर पर हर रात नमाजों के दरमियानी वक्फे में उठते बैठते कसरत से ये दुआ पढ़े। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयत इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब क़द्र पालूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो या अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। और इसमें आप देखिए कि जैसे अफजल तरीन इबादत अगर फिर लंबी नमाज है या फिर ये कि बाजमात तरावीह है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान थक भी जाता है। यानी कि खड़े होकर आपने तवील नमाज पढ़ी, फिर आप बैठ गया, बैठ के क्या पढ़े, फिर आप कुरान पढ़ना शुरू कर दे, फिर आप खड़े होकर नमाज पढ़े, और जो नाजरा कुरान है वो नमाजों में पढ़ लें और बैठने के वक्फे में तर्जुमे के साथ दोहरा लें, हक़्क़ तिलावत ही करें। और इसके अलावा फिर दुआएं मांगे, हर किस्म की दुआएं, लेकिन खास तौर पर ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सब? अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को आजकल रात को क़याम करने का मौका मिल रहा है और सभी लैलतुल क़द्र की तलाश में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नसीब करे और सबकी दुआएं भी कबूल करे, इबादत कबूल फरमाए। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या लैलतुल क़द्र की फजीलत जो है उसका इतलाक सारे नेक अमाल पर होता है या फिर कुछ मखसूस अमाल होते हैं? यानी लैलतुल क़द्र में कोई भी नेक अमल करते रहें तो उसका अजर कई लाख गुना ज्यादा हो जाएगा, या ये फजीलत या ये बशारत सिर्फ चंद अमाल पर है? तो इसमें आप देखिए कि शेख सालिह अल उसैमी हैं, एक आलिम है बहुत बड़े फतवा कमेटी के, तो वो कहते हैं कि जो लोग लैलतुल क़द्र में आमाल की अक़साम के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस रात में किए जाने वाले आमाल उन 1000 महीनों से अफजल हैं जिनमें लैलतुल क़द्र नहीं होती। यानी जो लोग इस बात को उमूमी बना देते हैं वो एक गलती का इर्तिकाब करते हैं। यानी इस फजीलत का इतलाक सारे अमाल पे नहीं होता कि कुछ भी कर लो। जिन अमाल की तरफ इशारा है वो मखसूस अमाल है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो कोई लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नीयत से क़याम करे उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि असल इबादत लैलतुल क़द्र की क्या है? क़याम, रात को खड़े होकर
یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جو قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں، جیسے آج کل آپ نماز کے اذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں، اللہم باعث بینی و بین خطایا۔ تو 3 اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں۔ یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہے؟ قیام اللیل۔ یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جس سے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کویلے دی ٹکرا، تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے۔ تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود، اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے۔ یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں، آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معافی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں 2 چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے
بہت کچھ کرے، لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے. اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اگر یہ احساس ہو گیا کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے. تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں. دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا. کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو، دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری چیز ہے کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا. تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے. یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا. کچھ عمل ہوتے ہیں یک طرفہ، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے. لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے. اب وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لی، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں. اللہ کے ساتھ سچے ہو، اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اور باقی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتا اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27 کو نکاح کرنا ہے. یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیے. اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کرے، اپنا فرض ادا کریں. اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا. اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیا تھا 27 کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لاد لیے. اور پھر ہوتا گیا ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے، دوسرے صرف اور صرف اس کی اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے، پیروی شروع کر دیتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت میں بھاری ہے، اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں. اور برکت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے. لیلۃ القدر کے بارے میں سوال ہے کہ لیلۃ القدر باقی رہتی ہے مطلع الفجر تک. تو طلوع فجر جو ہے وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب فجر کی کوپ پھوٹ جاتی ہے، یعنی جو ہی فجر کی اذان ہوئی تو وہ رات ختم ہو گئی، فجر شروع ہو گئی. اب یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے اس کا وقت. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے
اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہدو، کوشش کرتے، محنت کرتے، بالعشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہدو، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو۔ راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یعنی تلاوت سے مراد صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ کے پڑھنا بھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة
मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, लेकिन रमज़ान में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप और भी ज़्यादा सखी हो जाते, यानी आम दिनों की निस्बत ज़्यादा सखावत होती थी आपकी। रमज़ान में हज़रत जिब्रील हर रात आपसे मिला करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते। इससे क्या पता चल रहा है? सीखने सिखाने का अमल बंद नहीं कर देना चाहिए। एक पूरे सिपारे का तर्जुमा बैठ के आप दोहरा लें, किसी को सुना दें, कुछ कर लें, उससे क्या होगा? सबक भी पक्का हो जाएगा और ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जिब्रील से मुलाकात करते और रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते थे। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना जो अफजल तरीन इबादत है, ये कभी ना भूले आपको। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आपकी सखावत तेज हवाओं से भी ज्यादा बढ़ जाती। तेज आंधी जब चलती है तो हर चीज उसकी जद में आ जाती है। तो इसी तरह आपकी सखावत ऐसी होती कि जिससे सारे फायदा उठाते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। लैलतुल क़द्र में ये दुआ पढ़ना मसनून है, यानी खासतौर पर हर रात नमाजों के दरमियानी वक्फे में उठते बैठते कसरत से ये दुआ पढ़े। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयत इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब क़द्र पालूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो या अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। और इसमें आप देखिए कि जैसे अफजल तरीन इबादत अगर फिर लंबी नमाज है या फिर ये कि बाजमात तरावीह है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान थक भी जाता है, यानी कि खड़े होकर आपने तवील नमाज पढ़ी, फिर आप बैठ गया, बैठ के क्या पढ़े, फिर आप कुरान पढ़ना शुरू कर दे, फिर आप खड़े होकर नमाज पढ़े। और जो नाजरा कुरान है वो नमाजों में पढ़ लें और बैठने के वक्फे में तर्जुमे के साथ दोहरा लें, हक़्क़ तिलावत ही करें। और इसके अलावा फिर दुआएं मांगे, हर किस्म की दुआएं, लेकिन खास तौर पर ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सब? अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को आजकल रात को क़याम करने का मौका मिल रहा है और सभी लैलतुल क़द्र की तलाश में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नसीब करे और सबकी दुआएं भी कबूल करे, इबादत कबूल फरमाए। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या लैलतुल क़द्र की फजीलत जो है उसका इतलाक सारे नेक अमाल पर होता है या फिर कुछ मखसूस अमाल होते हैं? यानी लैलतुल क़द्र में कोई भी नेक अमल करते रहें तो उसका अजर कई लाख गुना ज्यादा हो जाएगा, या ये फजीलत या ये बशारत सिर्फ चंद अमाल पर है? तो इसमें आप देखिए कि शेख सालिह अल उसैमी हैं, एक आलिम है बहुत बड़े फतवा कमेटी के, तो वो कहते हैं कि जो लोग लैलतुल क़द्र में आमाल की अक़साम के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस रात में किए जाने वाले आमाल उन 1000 महीनों से अफजल हैं जिनमें लैलतुल क़द्र नहीं होती। यानी जो लोग इस बात को उमूमी बना देते हैं वो एक गलती का इर्तिकाब करते हैं। यानी इस फजीलत का इतलाक सारे अमाल पे नहीं होता कि कुछ भी कर लो। जिन अमाल की तरफ इशारा है वो मखसूस अमाल है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो कोई लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नीयत से क़याम करे उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि असल इबादत लैलतुल क़द्र की क्या है? क़याम। रात को खड़े होकर या अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो बैठकर ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़े जाएं, क़याम किया जाए, कुरान सुना जाए, कुरान पढ़ा जाए। तो नमाज के अंदर 3 चीजें होती हैं ना, एक क़याम होता है, एक कुरान की तिलावत होती है, क़याम होता ही तिलावत के साथ है, और फिर कुछ दुआएं हैं। जैसे आजकल आप नमाज के अज़कार सीख रहे हैं तो ये दुआएं भी पढ़ते हैं, आप सजदे में दुआएं करते हैं, 2 सजदों के बीच में दुआएं करते हैं, रुकू में करते हैं, रुकू से खड़े होकर करते हैं। इसी तरह हाथ बांध कर सबसे पहले शुरू ही दुआ से करते हैं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया है। तो 3 अहम चीजें हो गई, क़याम हो गया, क़िराअत हो गई, दुआ हो गई, ठीक है। लेकिन बाज लोगों ने इस रात में कुछ खिदमत खल्क़ के कामों को इन इबादात के बराबर करार दिया है।
وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں. یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں. لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہے؟ قیام اللیل. یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال. ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلی دی نماز کویلی دی ٹکرا. تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے. تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام. بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود. اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین. قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے. یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے. یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے. اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. ابن رجب کہتے ہیں، آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے